جب حضور طائف گئے لوگوں نے آپ کو باندھ لیا، اتنا مارا کہ خون سے کپڑے لال ہو گئے۔ پھر بدمعاش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور مارا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سننے والوں کو سلام۔ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں رحمت عالم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ شاید طائف کے لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں، شاید ان کے دلوں میں ہدایت کی روشنی اتر جائے اور وہ دین حق کے مددگار بن جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ یہ تینوں بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جن کے نام تھے عبد یالیل، مسعود اور حبیب، جو عمر بن عمیر کے بیٹے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہایت محبت، نرمی اور حکمت کے ساتھ اللہ کے توحید کی دعوت دی، شرک سے باز آنے اور ایمان لانے کی تلقین فرمائی۔ لیکن افسوس، ان تینوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا بلکہ انتہائی گستاخانہ انداز میں جواب دیا۔ ایک نے کہا، اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لیے۔ دوسرے نے کہا، کعبہ کے لیے اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ تم جیسے شخص کو نبی بنایا جائے۔ اور تیسرے نے تو حد ہی کر دی، اس نے کہا، میں تم سے بات ہی کیوں کروں؟ اگر تم سچے ہو تو تم سے بات کرنا بے ادبی ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم اس قابل ہی نہیں کہ کوئی تم سے بات کرے۔ ناظرین سوچئے، یہ الفاظ کس قدر دل کو دکھانے والے تھے، لیکن ان ظالموں نے نہ صرف باتوں پر اکتفا کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے طائف کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو اکسایا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاؤ، ان پر پتھر برساؤ۔ پھر کیا تھا، ان نادانوں نے راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اتنے پتھر لگے کہ خون بہنے لگا، قدموں سے خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور عرض کیا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی بے پرواہی کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ یہ طائف کا وہ دردناک واقعہ ہے جو ہمیں صبر، برداشت اور عزم و استقامت کا سب سے بڑا سبق دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے وہ منظر کتنا دل دہلانے والا ہوگا جب طائف کے ان ظالموں نے پتھروں کی بارش کر دی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ خون بہتے بہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں بھر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد سے نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ آوارہ اور سنگ دل لڑکے آپ کو زبردستی کھڑا کرتے، پھر سے پتھر برسانے لگتے، ہنستے، مذاق اڑاتے اور گالیاں دیتے۔ ناظرین، یہ ظلم کا وہ منظر تھا جو زمین و آسمان کو ہلا دینے والا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار ساتھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بار بار اپنے جسم کو آگے کرتے تاکہ پتھر ان پر لگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، لیکن مسلسل پتھروں کی چوٹوں سے دونوں زخمی ہو گئے۔ زید رضی اللہ عنہ کے سر پر گہرا زخم آ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے خون بہنے لگا، اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ ناظرین، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں طائف سے نکل پڑے، جسم نڈھال، قدموں سے خون بہہ رہا تھا، دل دکھ سے چور تھا۔ تھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ربیعہ کے 2 بھائیوں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں جا کر رکے، وہاں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ تصور کیجئے، جسم لہو لہان، چہرہ غم سے بھرا، دل ٹوٹا ہوا اور زباں پر صرف اپنے رب کا نام۔ اسی دکھ بھرے لمحے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی جو تاریخ میں دعائے طائف یا دعائے مستغیث کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری،
اپنی بے بسی اور لوگوں کے نظروں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ مہربان، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قدرت دے رکھی ہے؟ اے میرے رب، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ دعا جو صبر، ایمان اور عاجزی کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے جسے سن کر ہر مومن کا دل رو پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا دھیان دیجئے، وہ دردناک مناجات کس قدر دل کو چھو لینے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے رب، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان تکالیف کی پرواہ نہیں۔ تیرے طرف سے جو شانتی اور سکون مجھے ملا ہے وہی میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ میں اس نور الہی کی پناہ مانگتا ہوں جو ساری تاریکیوں کو مٹاتا ہے اور جس کے ذریعے دنیا اور آخرت کے تمام امور درست رہتے ہیں۔ بس تو مجھ سے ناراض نہ ہو، تیرا غضب میرے اوپر نہ اترے۔ میں تیری رضا کی تلاش میں لگا رہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو۔ یاد رکھو کہ تیرے سوا کسی کی کوئی قدرت نہیں۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی قوم کے بدسلوکی اور ظلم کو دیکھا ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑ اٹھا کر طائف والوں پر جا گرا دوں تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ پھر وہ فرشتہ سلام کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، بس آپ ایک اشارہ فرمائیے، میں انہیں مٹا دوں۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عظیم اعلیٰ انسانیت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے منع فرمایا اور فرمایا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انہی لوگوں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ اسی عظیم ہمدردی اور کریمی مزاج کے نمونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ بنی ربیعہ میں بیٹھے رہے۔ جب عتبہ اور شیبہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مجبور، زخمی اور افسردہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ گئے اور رشتہ داری کی حساسیت، انسانیت اور ہمدردی ان کے اندر جاگ اٹھی۔ ناظرین کرام، آئیے اب ذرا اس درد و تکلیف کے بعد کا وہ روح پرور منظر دیکھیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں زخمی حالت میں تشریف فرماتے تو عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کے دلوں میں رحم جاگ اٹھا۔ وہ اپنے گھر گئے اور ایک تھالی میں تازہ انگور سجا کر اپنے ایک عیسائی غلام عداس کو بلایا۔ انہوں نے کہا، یہ انگور اس شخص کے پاس لے جاؤ، باغ کے کونے میں بیٹھا ہے، اور کہو کہ کچھ کھا لے۔ غلام عداس ادب کے ساتھ انگور لے کر آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھالی کو دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ یہ سن کر عداس حیران رہ گیا اور بولا، اللہ کی قسم، اس سرزمین کے لوگ تو بسم اللہ نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے پوچھا، عداس، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور مذہب سے عیسائی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نینوا وہی شہر جہاں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ یہ سن کر عداس کے چہرے پر حیرت جاگ اٹھی، حیرت چھا گئی۔ وہ بولا، آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ ناظرین، یہ سنتے ہی عداس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بے ساختہ جھک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی کو چومنے لگا۔ اس کی دل کی گہرائیوں سے صدا بلند ہوئی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کچھ دیر بعد جب عداس واپس آ گیا تو عتبہ اور شیبہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے عداس، تو اس شخص کے ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا، خبردار کہیں وہ تیرے
دین سے نہ پھیر دے، یاد رکھ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ لیکن ناظرین، ایمان کی روشنی عداس کے دل میں اتر چکی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر نخلا کے مقام پر کچھ دن قیام فرمانے لگے۔